السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور سے انتہائی افسوسناک واقعہ۔ سب سے پہلے یہ تصویر جو آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے اس کو غور سے دیکھیں، یہ عبداللہ کی تصویر ہے۔ عبداللہ 9th کلاس میں پڑھتا ہے، 9th کلاس کا یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ 18 دسمبر کو دوپہر 3 بجے عبداللہ نام کا لڑکا یہ اپنے بیسٹ فرینڈ جس کا نام عمر ہے اس کے گھر پر جاتا ہے اور جا کر اس کو کہتا ہے کہ عمر چلو اٹھو اکیڈمی چلیں، کافی ٹائم ہو گیا جانا نہیں، تم تیار نہیں ہوئے۔ عمر آگے سے کہتا ہے یار میری طبیعت بہت خراب ہے، میں نہیں جا رہا، تم چلے جاؤ، میں گھر پر آج ریسٹ کروں گا۔ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں پھر جا کر اکیڈمی بتا دوں گا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ اب جناب یہ چلا جاتا ہے اکیڈمی اور پورے 2.5 گھنٹے بعد دیکھتا ہے کہ عمر تو اکیڈمی میں ہے۔ کہتا ہے عمر تم ٹھیک نہیں تھے، تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم ابھی اکیڈمی آ گئے ہو، ریسٹ کر لیتے، میں بھی تو آیا تھا لینے، آنا ہی تھا تو میرے ساتھ آ جاتے۔ کہتا ہے یار میں پڑھنے نہیں آیا، میرا ایک مسئلہ بن گیا تھا، میں اس وجہ سے مجبوراً آیا ہوں، طبیعت میری بھی خراب ہے، سائٹ پر آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر عبداللہ کو لے کر اکیڈمی کے باہر چلا جاتا ہے۔ یہاں سے امپورٹنس شروع ہوئی ہے کیس کی۔ اب جب یہ باہر جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ باہر موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے یہ باہر جاتا ہے 10 لڑکے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور جاتے سار اس کو ٹھا ٹھا کوئی سر پہ، کوئی پاؤں پہ، کوئی بازو پہ، کوئی ہاتھوں پہ مارنے لگتے ہیں۔ اور جناب ایک لڑکا ایسا جس نے خنجر چھپایا ہوا تھا اس خنجر سے اس کے دل پر وار کرتا ہے اور یہ فوراً زمین پر گر جاتا ہے، بدقسمتی مر جاتا ہے۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں سب کے سب یہ گر گیا ہے، مر گیا ہے، فوراً وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس نے ان 10 میں سے کچھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ عبداللہ کی فیملی نے میڈیا پر آ کر باقاعدہ گفتگو کی ہے، ساری بات بتائی ہے کہ اصل میں مسئلہ تھا کیا، عبداللہ کو کیوں قتل کیا، کیا دشمنی تھی، یہ 10 کے 10 اسٹوڈنٹ تھے تو پھر آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی۔ اکٹھے اکیڈمی جانا اور اکٹھے اکیڈمی سے واپس آنا عمر کے ساتھ، بیسٹ فرینڈ کے ساتھ، وہ کیسے دشمنوں میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سارا وقوع ہے جناب لاہور کا، اور لاہور میں ہے ہربنس پورہ کا علاقہ جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن عبداللہ جو ہے اس کی فیملی لاہور کا علاقہ باٹا پور ہے، وہاں کی رہائشی ہے۔ گھر کے سربراہ ہیں محمد آصف صاحب، اور محمد آصف صاحب کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑا ایک بیٹا فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے اور ان سے چھوٹا جو ہے وہ عبداللہ ہے، یہ دوسرا بیٹا ہے، یہ 16 سال کا ہے اور یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ عبداللہ کا جو قد کاٹ ہے وہ اس کی عمر کے حساب سے لگتا نہیں ہے، اچھا خاصا لمبا چوڑا اللہ نے عبداللہ کو قد کاٹ دیا، تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ 16 سال کا ہے۔ عبداللہ ہربنس پورہ کے ایک پرائیویٹ اسکول میں 9th کلاس میں پڑھتا ہے۔ 9 مہینے پہلے 2025 میں اپریل کا منتھ تھا، کلاس فیلو ہے ایک امشال کے ساتھ بریک ٹائم چھوٹی سی بات پر آپس میں بحث ہو جاتی ہے۔ یہ بحث نہیں رہتی، یہ جھگڑا ہونے لگتا ہے اور بات ہاتھا پائی پر آ گئی، مار پیٹ ہونے لگی اور خوب ہوئی مار پیٹ۔ یہ جو میں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیلز بتا رہی ہوں، یہ ساری ڈیٹیلز مجھے اس کے والدین نے بتائی ہیں عبداللہ کے۔ اب یہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی، والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں تو نہیں پتا، البتہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جھگڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوا تھا، ہاتھا پائی ہوئی تھی، جس پر جب اسکول ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ خبر گئی تو انہوں نے کیمروں کی CCTV فوٹیج نکالی اور یہ بات میک شور کی گئی کہ کس نے پہلے ہاتھ اٹھایا، کس نے مارا، تو قصوروار جو تھا وہ امشال نکلا، اور امشال جو ہے اس کو پھر اسکول کی ایڈمنسٹریشن نے نکال دیا، جبکہ عبداللہ کو اسی جھگڑے پر ایک وارننگ لیٹر جاری کیا گیا کہ آج کے بعد اگر کوئی حرکت ہوئی تو بس یہ آپ کا آخری دن ہوگا۔ اب اس بے عزتی پر شرمندگی، منہ بنانا اور بہت ذلالت محسوس ہو رہی تھی امشال کو۔ امشال بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، صرف 16 سال کا ہی تو ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سب بھول گئے اور پورے 9 ماہ گزر گئے۔ سب یہ سمجھے کہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن بات ختم نہیں ہوئی تھی، بات صرف دبی ہوئی تھی۔
9 महीने के बाद दिसंबर का महीना आया और अब्दुल्ला का फिर से झगड़ा हुआ अपने एक 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ। वो इससे 1 साल बड़ा भी था और जो झगड़ा हुआ था वो हुआ था साद के साथ। अब ब्रेक टाइम में कैंटीन से कुछ लेते देते खाने के ऊपर हुआ इनका झगड़ा और इस झगड़े में भी इनकी खूब हाथापाई हुई, मगर बाकी स्टूडेंट्स जो थे वो मौके पर जो मौजूद थे उन्होंने इस झगड़े को फौरन से बीच में आके खत्म करवाया, दोनों को अलग करवाया और फिर ये वाली खबर एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना पहुंची। साद का बेस्ट फ्रेंड है इमशाल, जिसको स्कूल से निकाला गया था पिछले झगड़े पर। जब पता चला इस झगड़े का इमशाल को, तो इमशाल ने खूब जलती पर तेल का काम किया। कहने लगा, अब्दुल्ला अपने आप को बदमाश समझता है, पहले मुझे जलील किया और अब इसने तेरे साथ ये हरकत की है। तू तो इससे 1 साल बड़ा है, सीनियर है, तू 10th में है, वो 9th में है। इसकी इतनी जुर्रत हो गई है, जब दिल चाहता है जिसको चाहता है जलील करता है। यानी उसको खूब पिन किया। इमशाल अपना पुराना बदला ले रहा था। असल में जो इसको निकाला गया था, झगड़ा हुआ था, बेइज्जती हुई थी और साद मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक चूंकि इसके साथ भी हुआ था तो साद ने कहा क्यों ना मैं भी अपना बदला लेता हूँ। अब ये बात थी सिर्फ इतनी सी। इमशाल का बड़ा भाई है अब्दुल्ला जवाद। नामों को गौर से सुनिएगा। अब्दुल्ला जवाद में जब भी नाम लूंगी तो अब्दुल्ला जवाद नाम लूंगी ताकि आपको मिक्स ना हो, क्योंकि इसी केस में एक दूसरा कैरेक्टर तो अब्दुल्ला भी है। लिहाजा इमशाल का सगा बड़ा भाई है, नाम है उसका अब्दुल्ला जवाद। अब्दुल्ला जवाद पढ़ता है 1st ईयर में कॉलेज में, इनसे बड़ा है। अब अब्दुल्ला जवाद जो है उसकी नेचर जरा गुंडा तबीयत है। ये दोनों उसके पास चले जाते हैं, जाके कहते हैं देखिए पहले इसने हमें जलील किया, अब इसकी बारी आ गई है, आप बड़े हैं, हम बदला लेना चाहते हैं, हमें बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, हम कैसे बाकियों को मुंह दिखाएं और इस तरह की बातें। अब्दुल्ला जवाद आगे से बजाय इसके के बात को खत्म करवाता, कहता है ये तो मसला ही कोई नहीं, मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं बुलाता हूँ अपने दोस्तों को, उन सबको साथ मिलाता हूँ और फिर देखना ऐसी की तैसी इसकी फेरता हूँ। जनाब 18 दिसंबर को दोपहर 3 बजे अब्दुल्ला जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के घर, उमर के घर। अब वहां पर जाकर उसको ये कहता है कि चलो यार एकेडमी नहीं जाना। असल वजह ये थी कि ये एकेडमी जाते आते इकट्ठे थे, क्लास फेलो थे, बड़े अरसे से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। और आपको ये भी याद रहे कि ये जो एकेडमी है ये हरबंसपुरा के ही इलाके में वाक़या है। 18 दिसंबर को 3 बजे आगाज में मैं आपको बता चुकी कि घर गया, जाना नहीं है, नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं आज घर पर रहूंगा, तुम चले जाओ। फिर ये चला गया। अब जनाब हुआ क्या, 2.5 घंटे गुजर चुके थे और 5 बजे का वक्त था। इमशाल का बड़ा भाई है अब्दुल्ला जवाद। अब्दुल्ला जवाद और इधर से साद का एक दोस्त है जिसका नाम है अली। 4 ये और 6 दोस्त और इन्होंने बुलवा लिए पूरी प्लानिंग के मुताबिक। जो और 6 बुलवाए वो सब अब्दुल्ला जवाद ने बुलाए और सब के सब उस टाइम डंडे लेकर एकेडमी के बाहर झुमकट्टा बना के खड़े थे कि इसके आने की देर है, इसको घेर लेंगे हम। इनका प्लान था मारने का। मसला ये था कि अब्दुल्ला तो अंदर है और अब्दुल्ला को अंदर से बाहर लाए कौन। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्विस्ट वो ये है कि साद का बेस्ट फ्रेंड दोस्त है अली और दूसरी तरफ से उमर का सगा भाई है अली। साद ने अली से कहा तुम्हारा भाई उमर वो अब्दुल्ला का बेस्ट फ्रेंड है और अब सिर्फ उमर ही है जो इसको बाहर ला सकता है अब्दुल्ला को, और फिर ही बात बनेगी। बाकी सब तैयारी तो हो चुकी। उमर को करो कॉल, उमर बुलाए। जैसे ही उमर आता है तो फिर उमर को सारी बात बताई जाती है और उमर भी आगे से ये नहीं कहता कि नहीं मेरा फ्रेंड है या छोड़ दो। वो कहता हाँ ठीक है, ओके, मैं बुलाता हूँ। उमर क्या करता है, उमर बहाने से अब्दुल्ला को बाहर ले आता है। जैसे ही बाहर लाता है ये सब के सब जो डंडे लेकर खड़े थे, अब्दुल्ला जवाद कहता है तेरी ऐसी की तैसी, तूने स्कूल से निकलवाया, तू बदमाश बना फिरता है, तू अपने आप को समझता क्या है, आज तक तेरी किसी ने तबीयत नहीं सेट की। ये कहने की देर थी कि दे डंडे पे डंडा, कोई कहां से मार रहा है। बेचारा अब्दुल्ला अपने आप को बैलेंस भी न रख सका और गिरता फिरे। इतने में उमर जो है उसको जब देखा इस जुमघट्टे में तो वो सामने खड़ा होके तमाशा देख रहा था अपने बेस्ट फ्रेंड का। बड़ी अफसोस की बात है। अब्दुल्ला जवाद ने खंजर निकाला जो कि इसने छुपाया हुआ था
اور فوراً سے وار کر دیا اس کے اوپر، تو وہ فوراً زمین پر گر گیا عبداللہ، بالکل اس کو ہوش نہ رہی اور وہی خنجر اسی موت کی وجہ بھی بنا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گر گیا، مر گیا، فوراً سارے کے سارے فرار ہو گئے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے جب دیکھا عبداللہ کو زمین پر گرے، اس کے پیرنٹس کو اطلاع دی میں عبداللہ کو وہیں سے لوگ گھرکی ہسپتال لے جا چکے تھے، چونکہ گھرکی ہسپتال ہی سب سے زیادہ اس ٹائم قریب تھا۔ فیملی میں والد اور بھائی ہاسپٹل پہنچے اور ڈاکٹر سے پوچھا عبداللہ کا بتائیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، عبداللہ فوت ہو گیا ہے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے والد صاحب 15 پر کال کرتے ہیں اور نفری آ جاتی ہے پولیس اسٹیشن ہربنس پورا سے۔ جیسے ہی نفری آتی ہے تو جناب آ کر وقوع دیکھتی ہے، تحویل میں لیتی ہے اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کرتی ہے۔ تھانے آ جاتے ہیں، ایک FIR تھانے میں آتے ساتھ درج کی جاتی ہے، جس کا مدعی نہ باپ بنا نہ بھائی، بلکہ مدعی بنے عبداللہ کے تایا، نام ہے ان کا عبید علی۔ FIR میں 10 لوگوں کے نام لکھے گئے نامزد ملزمان۔ اب کون کون ہے سنیے۔ نمبر 1 امشال، نمبر 2 سعد، نمبر 3 عبداللہ جواد، نمبر 4 علی، نمبر 5 عمر، نمبر 6 طلحہ، نمبر 7 علیان، نمبر 8 حمد، نمبر 9 ابوبکر اور نمبر 10 حسن۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ عبداللہ جواد جو ہے اسی نے باقی کے لڑکوں کو بلایا تھا، جو نام پہلے آپ نے کردار میں یا اسٹوری میں نہیں سنے۔ ان کو بلانے والا عبداللہ جواد تھا، یہ اسی کے دوست تھے، اسی کے لڑکے تھے اور یہ مل کر غنڈہ گردی کرتے تھے۔ پولیس نے ان 10 میں سے کچھ کو گرفتار کر لیے اور باقیوں کے لیے ریڈز کر رہی ہے، بہت جلد ان کو بھی گرفتار کر لے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام کے تمام کو گرفتار کرنے کے بعد ہم تفتیش کریں گے بڑی باریک بینی سے کہ کس نے کتنے ڈنڈے مارے، خنجر کس کے پاس، اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جتنی جس کی سزا ہوگی ہم اتنی اس کو سزا دلوائیں گے۔ عبداللہ کے والدین نے روتے روتے اپنے بیٹے کو سپرد خاک کر دیا اور غم سے نڈھال ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ بڑا ذہین، بہت اچھا، بہت لائق ظالموں نے مار ڈالا۔ سارے کے سارے ملزمان میں آپ کو بتاؤں کوئی 15 سال، کوئی 16 سال، کوئی 17 سال کا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ ہیں سارے، کوئی اتنے بڑی بڑی ایجز کے نہیں ہے۔ یہ ایج بریکٹ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتی ہے جس میں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بچے ہیں۔ یہاں تک ہے معراج کا کیس جو میں نے رپورٹ کیا۔ میں آپ تمام لوگوں کو میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ خصوصی لڑکے جو ہیں وہ جیسے ہی کوئی 14-15 سال کی عمر میں جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک آپ کے ہارمونز کی چینجز ہے، مزاج میں چینجز ہے، آواز بھاری ہونے لگتی ہے، منہ پر داڑھی مونچھ کے بال آنے لگتے ہیں۔ اس ٹائم بہت ضرورت ہوتی ہے ان بچوں کو، ان لڑکوں کو چیک اینڈ بیلنس کی۔ تو پیرنٹس اگر خصوصی طور پر ڈیلی بیسس پر چیک اینڈ بیلنس کریں کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی جو بھی ہے، نگہداشت کرنے والے فیملی ممبرز چیک کریں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دوست کون ہے، چل کیا رہا ہے، ان کے ساتھ دوستی کریں، بانڈنگ کریں، گپ شپ کریں، تاکہ آپ کو وہ ہر چیز تفصیل سے بتائیں اور مسئلے مسائل نہ پیدا ہوں زندگی میں۔ اگر میں یہ کہتی ہوں عبداللہ جواد کو ٹائملی گھر والوں نے بھی دیکھا ہوتا تو آج یہ بھی ایسا نہ بنتا کہ یہ 10 لوگوں کو لے کر آتا اور آگے تماشا لگاتا اور اس طرح سے لڑکے مار دیتے۔ خرابی تو ہوتی ہے جب آپ کی کنورسیشن نہیں ہوتی، آپ کی بات چیت نہیں ہوتی، ڈسٹینس آ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تمام سٹوڈنٹس دھیان سے میری بات سنیں، دوست پٹی بھی پڑھاتا ہے، غلط طرف بھی لگاتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہی میرا بیسٹ فرینڈ ہے دنیا میں، اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ عمر جو سامنے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اور ایک وقت تھا کہ یہ اکٹھے کھاتے پیتے تھے، اسکول جاتے تھے، اکیڈمی جاتے تھے، پھر موت کے ٹائم جب مار پڑ رہی تھی تو عمر کے اندر کوئی پرانی بات یاد نہیں آئی۔ تو دوست کبھی نہیں بنتا، ہر وہ دوست جو اچھے راستے پہ چلاتا ہے، جو اچھا ہے، جس کا بیہیویئر اچھا ہے، پڑھتا اچھا ہے، دوست اچھے ہیں، وہ تو دوست ہے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو غلط نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، یقین کریں فوراً ڈسکنیکٹ کریں، کٹی کر دیں، چھوڑ دیں ایسے دوست کو۔ ایسے دوست آپ کو جیل تک لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر سہنا تو آپ کو ہے، تو کیوں نہ ایسے نیگیٹو لوگوں کو، نیگیٹو فرینڈز کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اسٹاپ۔ تھینک یو۔